حیدرآباد میں LPG گیس سلنڈر کی مبینہ قلت کی افواہوں کے درمیان جمعرات کو ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا، جہاں شیخ پیٹ کے ایک گیس ایجنسی کے قریب لوگوں کو سلنڈرز چھینتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس واقعے نے شہر میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور افواہوں کے اثرات کو واضح کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ شیخ پیٹ کے ایک گیس ایجنسی کے قریب پیش آیا، جہاں ایک گاڑی کے ذریعے سلنڈرز کی ترسیل کی جا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ افراد نے آگے بڑھ کر گاڑی سے سلنڈرز نکالنے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص سلنڈر لے کر وہاں سے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب گیس ایجنسی کے عملے نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہاں موجود دیگر افراد بھی جمع ہو گئے، جس کے باعث صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مذکورہ شخص سلنڈر کو اپنے سر پر رکھ کر لے جا رہا تھا، جبکہ عملہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب کچھ دیگر افراد نے بھی سلنڈرز حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی، جس سے موقع پر ہنگامہ آرائی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گیس سلنڈرز کے حصول میں تاخیر اور مشکلات کے باعث شہریوں میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے۔ متعدد صارفین نے شکایت کی ہے کہ وہ پیشگی بکنگ کے باوجود وقت پر سلنڈرز حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال نے بعض افراد کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کر دیا۔ تلنگانہ میں سرکاری ملازمتوں کی بھرتیوں میں تاخیر کے خلاف اعلان کردہ چلو اسمبلی احتجاجی مارچ سے قبل پولیس نے کئی بے روزگار نوجوانوں کو احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا۔ یہ کارروائی جمعرات کے روز اس وقت کی گئی جب شہر میں ممکنہ احتجاج کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب شہر کے مختلف ہاسٹلز اور لائبریریوں میں اچانک کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ اس دوران چکڑپلی میں واقع سٹی سینٹرل لائبریری کے اطراف بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، جہاں صورتحال کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئی۔ یعنی شاہدین کے مطابق پولیس اور نوجوانوں کے درمیان اس وقت بحث و تکرار بھی ہوئی جب اہلکاروں نے انہیں زبردستی حراست میں لینے کی کوشش کی۔ بعض نوجوانوں نے پولیس کے اس اقدام پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ محض اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کوئی مجرم نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے پولیس سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف بے روزگار ہیں اور نوکریوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ کہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ انہیں رات کے وقت مجرموں کی طرح کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے مارکاپورم ضلع میں ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں راوی ورم کے قریب پرکلا کورایوں کے علاقے میں ایک ٹپر اور پرائیویٹ ٹریولز بس میں تصادم ہوا۔ حادثے کے بعد بس اور ٹپر دونوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے میں بس میں سوار 14 مسافر جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ مزید 15 افراد زخمی ہیں۔ بس اور ٹپر مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق بس ہری کرشن ٹریولز کی تھی۔ یہ حادثہ جمعرات کی صبح تقریباً 6 سے 6:30 بجے کے درمیان پیش آیا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر حادثے کے مقام پر پہنچی اور امدادی کارروائیاں شروع کی۔ زخمیوں کو مارکاپورم کے ایک خانگی اسپتال منتقل کر کے علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ بس حیدرآباد سے پامورو کی جانب جا رہی تھی جب بس موڑ لیتے ہوئے ٹپر سے جا ٹکرائی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹپر کی تیز رفتار اس حادثے کی بنیادی وجہ بتائی گئی ہے۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 30 مسافر سوار تھے، جن میں سے پیچھے کی جانب بیٹھے مسافر باہر نہ نکل سکے اور جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ آگے کی جانب سوار افراد زندہ بچ گئے۔ ہلاک شدگان میں کنیگری اور پامورو علاقے کے رہائشی شامل ہیں۔ مارکاپورم کے JC سرینواسلو اور رکن اسمبلی کے نارائن ریڈی نے حادثے کی جگہ کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ بنگلہ دیش کے ضلع راجباری میں مسافر بس دریائے پدما میں گر جانے سے کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے سرچ آپریشن شروع کیا، تاہم رات ہونے کی وجہ سے کارروائی جزوی طور پر روک دی گئی۔ پولیس کے مطابق اب تک 23 نعشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ کچھ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ چند مسافروں نے تیر کر جان بچائی، جنہیں مقامی لوگوں نے کنارے پر نکالا۔ حادثہ تقریباً شام 5 بجے داؤ لتدیا کے فری ٹرمینل نمبر 3 کے قریب پیش آیا، جب راجباری سے ڈھاکہ جانے والی بس فیری پر سوار تھی اور اچانک دریا میں جا گری۔ اطلاعات کے مطابق بس میں تقریباً 40 افراد سوار تھے، تاہم عینی شاہدین کے مطابق تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ راستے میں مزید مسافر بھی سوار ہوئے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری سروس اور غوطہ خوروں کی مدد سے آپریشن شروع کیا اور تقریباً 6 گھنٹے بعد بس کو دریا سے نکال لیا گیا۔ رات 11:30 بجے کرین کی مدد سے مکمل بس باہر نکال لی گئی۔
राजेंद्र नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस श्रीनिवास आईपीएस के अहकाम पर मैलारदी पल्ली पुलिस ने काटेदान इलाके में एक गैर कानूनी फूड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर छापा मारा, जहां बच्चों के लिए डोनट्स और केक तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने इंदिरा सोसाइटी के इलाके में कवायद की खिलाफवर्जी करते हुए बच्चों के खाने की अशिया में इंतहाई खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में 22 साल सुपरवाइजर आफरीदी अंसारी, 32 साल यासीन और चंद्रान गुट्टे के खतरीशन शामिल हैं। मुलजिमीन ने मदुराई मीनाक्षी फूड कंपनी के नाम से बगैर लाइसेंस से गैर कानूनी कारोबार शुरू किया। मुलजिमीन ने मार्केट से टूटे और खराब अंडे जमा किए और उनमें मुदिर सेहत केमिकल्स शामिल करके गैर सफाई वाले माहौल में डोनट्स और केक तैयार कर रहे थे, जिसके इस्तेमाल से बच्चों की सेहत को शदीद खतरा लाहक था। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना के तमाम अदला के लिए आइंदा 5 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हुकाम के मुताबिक जुमेरात 26 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट नाफिज है, जबकि उसके बाद के 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जिसके बायस शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत दी गई है। आइंदा 4 दिनों के दौरान भी आंधी, तेज हवाओं और बिजली की कड़क के साथ बारिश मुतवक्के है। हैदराबाद के हवाले से पेशन गोई करते हुए कहा गया है कि शहर में भी शाम के औकात में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 28 मार्च तक शहर में तेज हवाओं के चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आदाद शुमार के मुताबिक चारशंबा 25 मार्च को हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से ज्यादा है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी सफरी मनसूबेबंदी करें और खासतौर पर गरज चमक, तेज हवाओं और ज़ालाबारी के दौरान गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया है कि डबल डेकर फ्लाईओवर जो नागपुर फ्लाईओवर की तरह है को हैदराबाद के अलीम नगर से हयात नगर तक तामीर किया जाएगा। इस फ्लाईओवर के लिए मरकजी हुकूमत की मंजूरी हासिल की जाएगी, जिसकी लागत का तखमीना 941 करोड़ रुपए है। 1 माह के अंदर मंजूरी हासिल कर ली जाएगी। उन्होंने मजीद यकीन दिलाया है कि 6 माह के अंदर टेंडर्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उसके बाद तामीराती काम फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। वजीर ने कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ अरकान असेंबली के सवालात के जवाब में ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये फ्लाईओवर हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान सफर के वक्त को कम करने के साथ साथ एलबी नगर और हयात नगर के दरमियान मुसलसल ट्रैफिक की भीड़ को कम और मसला हल करने के लिए किया जा रहा है। बीआरएस के रुकन असेंबली और साबिक वजीर टी हरीश राव ने वजीर आला रविंद्र रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें असेंबली हल्के सिद्दीपेट से मुकाबला करने का चैलेंज किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के अवाम मायूस है, हुकूमत अवामी एतमाद से महरूम हो चुकी है और रेवंत रेड्डी दोबारा वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि रियासत में जब भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे बीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और केसीआर दोबारा वजीर आला बनेंगे।